میرا آخری سوال ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہمیں آپ دیکھ لیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بہت ہی تھوڑا عرصہ بعد، لیکن آلموسٹ 30-40 سال بعد آ، امت آپس میں لڑ پڑی اور نواسۂ رسول کو اتنی بے دردی سے قتل کیا گیا، تو اور اتنی نفرت سے قتل کیا گیا۔ تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو مسلمان خواب دیکھتے ہیں کہ وہ اس اسلامی حکمرانی پاسبل ہے یا نہیں ہے، جب اتنے شارٹ عرصے کے بعد اتنے زیادہ تفرقات پھیل گئے تھے اور اتنی نفرت تھی، تو آج اسلام کے دور میں اسلامی نظام کیسے پاسبل ہے؟ اسلامی ایک نظام ایک منٹ تھوڑا سا مجھے اور ہم، ایڈ کر دینے دیں، پھر آپ اس کو ایک ہم، ساتھ ایڈریس کر یا دیجیے گا۔ تو تو یہ تو پاسبل ہوتا ہوا نظر نہیں آتا، تو تو یہ تو ایک خواب ہی ہوا۔ تو اسلامی نظام اگر ہے ہی نہیں اسلامی جناب نظام بھائی، پاسبل نہیں ہے تو ملکوں کو کیسے چلانا چاہیے؟ ملک نہیں چلا سکتے اسلام کے تحت، اسلامی نظام ہے ہی نہیں بھائی، اسلام کو مسلمانوں نے خود تباہ کر دی بھائی۔ جو اسلام تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد تم نے قرآن اور اہل بیت علیہ السلام کی اتباع کرنی ہے، ٹھیک ہے نا؟ مسلمان نے تو وہ مانا نہیں نا، مسلمانوں نے وہ حیات رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دیا کہ ان الرجل لا یہجر، وہ حیات ہی میں، وہ 40 سال کے بعد نہیں، ان کے حیات میں کہا مسلمانوں نے۔ اور یہ کہ مسلمانی، یہ کہ اسلامی نظام کیا چیز ہے، یہ کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ ایسے ہی اگر آپ مسلمانوں کی کتابوں میں چلے جائیں، قرآن مجید، بخاری، مسلم میں، یہ کوئی سسٹم ان کے پاس ہے ہی نہیں، کچھ بھی نہیں، ایسی باتیں ہیں۔ ان کے پاس سسٹم ہے لیکن وہ قرآن و سنت کی نہیں ہے۔ ان کے پاس جو سسٹم ہے وہ مسلمان بادشاہوں کا سسٹم ہے، خلفاء کا سسٹم ہے، بنی امیہ، بنی عباس، بنی مروان، ان کا سسٹم ہے کہ بادشاہ کے پاس، خلیفے کے پاس سب اختیارات ہیں، وہ جو مرضی کرے، اس کی طاعت واجب ہے چاہے وہ فاسق ہو۔ یہ سسٹم ہے مسلمانوں کے پاس، ٹھیک ہے نا؟ شیعوں کے پاس بھی کوئی سسٹم نہیں ہے۔ تو وہ یہ اسلام جو موجود ہے، اسلام مسلمانوں کے پاس ہے، یہ کہ بہت ہی ناقص چیز ہے، اس میں کوئی سسٹم کچھ ہے ہی نہیں۔ لیکن اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ دیا کہ جو اسلام کا اصلی سسٹم ہے وہ امام مہدی علیہ السلام کے پاس ہے، وہ جب آئیں گے وہ احیا کریں گے، اور وہ سسٹم کیسا ہے وہ کسی کو نہیں معلوم، وہ صرف ان کو معلوم ہے، وہ حدیث کے کتابوں میں نہیں ہے وہ سسٹم۔ تو کیا آپ کو لگتا نہیں ہے کہ اس عرصے میں پھر اللہ کا نظام فیل ہو گیا؟ اللہ تو اپنا نظام ہی پوری طرح سے نہیں پہنچا سکے، نہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنا اللہ کی نظام دیا اسکیم ہی نا، فیل ہو گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نظام دیا ہے، مسلمانوں نے اس کو جلا دیا، مسلمانوں نے قتل کیا نا۔ اللہ تعالیٰ نے تو کوئی، اللہ تعالیٰ نے جو بھیجا تھا کتاب، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتاب جمع نہیں کیا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا امیر المؤمنین علیہ السلام سے کہ تم جمع کرو، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میرے بعد میرے اہل بیت علیہ السلام کی طاعت کرو، یہ میری طرح ان کی طاعت کرو۔ مسلمانوں نے کیا کیا؟ مسلمانوں نے قتل کیا نا اہل بیت کو، اور انہوں نے جو قرآن جمع کیا تو کہتا ہے اس کے گھر لے جاؤ، مجھے ہمیں نہیں چاہیے، ہم اپنے قرآن جمع کریں گے۔ اہل بیت علیہ السلام یکی بعد دیگر بدترین حالت میں شہید کیا، سب لڑائی، سب شہید، یکی بعد دیگر، سب جیل میں، سب شہید، ٹھیک ہے نا؟ مسلمانوں کا تو یہ حالت ہے۔ اللہ نے، وہ اللہ کا قصور تو نہیں ہے، اللہ نبی بھیجے، امام بھیجے معجزات کے ساتھ۔ پہلے تو مشرکین نے خوب مقابلہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، جب مشرکین کو بھئی ان کے پاس کوئی چارہ نہیں آتا، وہ صحابہ بن گئے، کلمہ پڑھنا شروع کر دیا انہوں نے، اور پھر جب کلمہ پڑھ کے صحابہ بن گئے تو پھر انہوں نے کیا کیا بھئی، وہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مخالفت شروع کر دی، اور پھر انہوں نے اپنا اسلام بنا دیا نا۔ ان کا اسلام وہی ہے، بادشاہت والا اسلام، خلافت کا اسلام، کہ خلیفہ کے پاس سب اختیارات ہے، وہ جو مرضی کرے۔ اس کے پاس ہارون جو تھا، ہارون عباسی، ہارون رشید جس کو کہتے ہیں، اس کے حرم سرا میں 4000 عورتیں تھیں اس کی، 4000 کہاں سے وہ اس کے لیے اس کا خلافت اتنا بڑا تھا نا، یورپ سے لے کر شمال افریقہ تک، انڈیا تک، اس کے جہاں بھی کوئی لونڈی سب سے خوبصورت اس کو بادشاہ کے پاس بھیج دو۔ 4000 عورتیں تھیں اس کے پاس، اور وہ 40 سال کی عمر میں مرا ہے۔ 44 اس کم عمر میں 4000 عورتیں، تو لازمی بات ہے بھائی، جو یہ سسٹم ہے مسلمانوں کے پاس۔ اس کے بعد بھی جو خلفاء تھے ان کے، یہ سب یہی تھا ان کے پاس، بے پناہ پیسے، بے پناہ طاقت، جو بھی عورتیں تو ماشاء اللہ شراب وغیرہ سب کچھ چل رہا ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ سسٹم ہے مسلمانوں کی، اس کے علاوہ ان کے پاس کیا سسٹم ہے؟ یہ اللہ نے جو سسٹم دیا تھا، وہ سسٹم کیا تھا؟ وہ سسٹم یہ نہیں تھا کہ مسلمان خود یہ حکومت کریں، نہیں، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو حکومت کرنے کی نہ اجازت دی ہے، نہ مسلمانوں کو کسی امت پہ حجت بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا میرے نبی حجت ہیں، میرے نبی کے بعد 12 امام حجت ہیں۔ مسلمانوں نے ان سب کو قتل کیا سوائے 12ویں کا، وہ پکڑے نہیں گئے، اس کو قتل کر دے، ابھی قتل کرتے ہیں۔
اب بھی وہ آ جائیں اس کو قتل کر دیں گے، خود شیعہ قتل کریں گے سنیوں سے پہلے، خود شیعہ علماء ان کو قتل کریں گے، اللہ کی قسم اپنے اماموں کو تو قتل یہ کریں تو گے۔ اس پہ تو یہی سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ آپ کے نزدیک تو پھر ایسا ہی ہے کہ اس نظام کے بعد یا اہل بیت کی شہادت کے بعد تو اللہ کا پیغام ہی رک گیا ہے، تو اس کے بعد کے لوگوں تک ہدایت تو کیسے پہنچے آپ گی پھر؟ بھائی دیکھیں، اگر یہ یہودیوں نے تورات کو چینج کیا، سنت موسیٰ کو چینج کیا، تو اللہ کا نظام رک گیا نہیں رکا؟ رک گیا بھائی، لیکن اس میں اللہ کا قصور ہے، موسیٰ کا قصور ہے، موسیٰ کیا اوسیاء کا قصور ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آئے، کتنے معجزات، انجیل، تورات، شریعت سب دے دی بھائی، ٹھیک ہے نا؟ ان کے امتیوں نے ہی انہی کو شہید کرنے کی کوشش کی سب سے پہلے، خود پیغمبر کو، ٹھیک ہے کہ نہیں، کہ بھئی آپ کو ہم نہیں چھوڑیں گے اسی کو بیچارے کو شہید کرنے لگے تھے، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ نے بچا دیا اس کو، لے گیا آسمان۔ وَإِلَّا عیسیٰ بھی آج ہم کہتے ہیں کہ بھئی شہید عیسیٰ ہے کہ نہیں بھائی؟ صحیح کہہ رہا ہوں ان کے نہیں؟ اور بھائی اس کو وہ جب چلے جی گئے تو بالکل پھر شریعت بھی ان کی چینج کر دی، کہا کہ سور حلال ہے، شراب پینا حلال ہے، زنا کوئی پرابلم نہیں، زنا کرو بھائی، کوئی بات نہیں، بس چرچ میں آ جاؤ، سنڈے کو آ جاؤ، وہاں پہ کنفیس کرو، جو مرضی آگے کر رہا ہے کر لو بھائی، کوئی بات نہیں۔ وہ ساری شریعت ہی چینج کر دی بھائی، اس میں اللہ کا قصور ہے، اس میں عیسیٰ علیہ السلام کا قصور ہے۔ اللہ کا تو اس طرح سے ڈاکٹر صاحب، قصور ہے نا کہ وہ ہاں بتائیں، چلیں ٹھیک ہے یہ ڈاکٹر جی کا جی بتائیں ٹھیک، اللہ کا کیسے قصور ہے؟ اللہ کا کیا قصور ہے اس میں؟ کیا کرتا مثلا اللہ کا اللہ؟ اس طرح سے قصور ہے نا کہ وہ سسٹم میں فیل ہو گیا نا، تو یہ اسی سے تو یہی تو آرگومنٹ تو اسی سے یہی بنتا ہے کہ یہ سارے نظام مین میڈ لگتے ہیں، جب اگر یہ تک اللہ کے بنائے ہوئے ہوتے تو اللہ اپنا شدت کے ساتھ جب پیغام تک ہر جگہ تک جب پہنچا تک دیتا۔ اختیار بات آ جاتی ہے فری ویل میں، اللہ کر سکتا تھا کہ ان کو مسلمانوں کو سیدھا کر دے ٹھیک ہے نا، کوئی گناہ نہ کر سکے، گناہ کا سوچ بھی لینا، اوپر سے عذاب آ گیا تو پھر تو شریف بنتے ہیں نا، سب پھر سبھی شریف ہوتے ہیں، لیکن کسی کا امتحان نہ ہوتا وہ کہ آپ اپنی سوچ سے، اپنی فری ویل سے، اپنی اللہ پہ ایمان کی وجہ سے آپ اللہ کی اطاعت کریں، اللہ کے خوف سے، اللہ کی، پھر وہ تو نہیں ہوتا نا، پھر تو یہی ہے کہ بھئی آپ گناہ کر ہی نہیں سکتے، جب آپ شراب پی نہیں سکتے ہیں بھئی، کیونکہ شراب کی طرف ہاتھ بڑھائیں گے تو ہاتھ خشک ہو جائے گا نا پھر تو کوئی پھر شراب تو کوئی نہیں پیتا نا پھر وہ دنیا ہی اور بن جاتا، وہ دنیا اللہ کی حکمت کے خلاف ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ انسان اپنے فری ویل کے ساتھ، اپنے ہی شعور کے ساتھ، اپنے ارادے کے ساتھ، بغیر اس کے کہ بھئی اس کے اوپر وہ فوراً عذاب کا اس کا ڈر ہو، نہیں، اس کے بغیر اپنے بچوں سے پیار کرے، اپنے بچوں پہ دیکھیں، یہ جو کہتا ہے نا کہ اسلام میں عورت کے حقوق، یہ بکواس کر رہے ہیں۔ آپ نے احادیث نہیں دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے امر فرماتے تھے کہ اپنے بچوں سے، اپنی بیوی سے، اپنے بہن اپنی ماں سے کہ تم کس طرح خدمت کرو، کس طرح نیکی کرو، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ اللہ کا حکم ہے کہ انسان جو اپنے شعور سے، اپنے اختیار سے ایک اچھا زندگی گزارے، بندگی کرے، ٹھیک ہے نا؟ اس طرح نہیں ہے کہ بھئی وہ کہ اگر کوئی کرنا چاہے تو فوراً اس پہ ملائکہ آ گئے ڈنڈا لے کے کہ بھئی تم نے ایسا کیوں کیا ٹھیک ہے، تھینک یو سر، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ تھینک یو، میں انشاءاللہ اوکے، دوبارہ تھینک یو سر، تھینک یو۔ میرے پاس کالر ہے، جوم جاؤ، پرواز کرو، کیوں فخر سے سر اٹھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا، صراط حق پر صرف تم ہی، صراط ایمان پر صرف کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا، صراط حق پر صرف تم ہی، صراط ایمان پر صرف